بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المراد بقطع النعت رفعه على كونه خبرا لمبتدأ محذوف۔ پہلا صفحہ تھوڑا سا دیکھیں جہاں سے نعت کی بحث شروع ہو رہی تھی، وہاں پر بالکل آخر میں 3 سوال ہیں۔ مل مراد بقطع النعت، اگلا سوال ہے متى يجوز قطع النعت، اس سے اگلا سوال ہے متى تقع الجملۃ نعتا۔ آج ان 3 سوالات کے جوابات ہیں، توجہ کے ساتھ آ جائیں۔ ہم نے کہا کہ نعت کی 2 قسمیں ہیں، نعت حقیقی اور نعت سببی۔ پھر تفصیل گزارش کی بحث ہوئی کہ نعت منعوت کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، تذکیر، تانیث، فلاں فلاں۔ پھر نعت حقیقی ہو تو وہ کس قسم میں تابع ہے، اور اگر نعت سببی ہو تو ہم نے کہا تھا نعت سببی کی پھر 2 حالتیں ہیں، کس حالت کا حکم کیا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 2 درسوں میں وہ مکمل ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، آیا ہمیشہ نعت کو منعوت کے ساتھ ذکر کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ہم اس کو قطع بھی کر سکتے ہیں۔ قطع کا معنی یہ ہے یعنی اس صفت کو صفتیت سے جدا کر دیں، ہم اس کو بطور صفت، بطور نعت استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ سوال سمجھ آ گیا۔ کیا جواب؟ کہ مل مرادو، کہ اس، یہ بلکہ عین الفاظ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ مل مرادو بقطع النعت، قطع النعت سے کیا مراد ہے؟ جواب، یعنی نعت کو نعتیت سے، صفت کو صفتیت سے قطع کر دینا، اس کو بطور صفت استعمال نہ کرنا بلکہ بطور خبر یا بطور مفعول بہ استعمال کرنا، اور اس پر وہ خبر والا یعنی کسی مبتدأ محذوف کی خبر بنا کر یا فعل کا مفعول بہ بنا کر استعمال کیا جائے، وہ اعراب پڑھا جائے نعت والا، نعتیت اس میں باقی نہ رہے۔ نعت تو وہ ظاہر منعوت کتابیں ہوتی ہے، وہی اعراب پڑھنا ہوتا ہے، یہاں پر وہ نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ آیا ہر جگہ ہر صفت کو اس کے موصوف سے قطع کرنا جائز ہے؟ ہر نعت کو اس کے منعوت سے قطع کرنا کہ کوئی بھی صفت موجود ہو ہم اس کو صفتیت سے قطع کر کے کسی مبتدأ محذوف کی خبر بنا دیں، یا کسی یعنی وہ فعل محذوف کا مفعول بہ بنا دیں؟ ہر نعت اور صفت میں ہر جگہ ایسا جائز ہے یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ جواب، چند مقامات پر پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں، تقریباً 3 مقام ہیں۔ بعض مقامات پر نعت کو نعتیت سے قطع کرنا واجب ہے، بعض مقامات پر نعت کو نعتیت سے قطع کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور بعض مقامات پر یعنی اگر وہ واجب اور عدم جواز والے مقامات میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو نعتیت سے قطع کرنا جائز ہے، یعنی چاہیں تو آپ اس کو نعتیت سے قطع کر دیں، چاہے تو نہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب کہاں پر جائز ہے، کہاں پر واجب ہے نعتیت سے قطع کرنا، کہاں پر
جائز نہیں ہے نعتیت سے قط کرنا، بہت آسان سی بات ہے، تھوڑا سا اگر آپ مباحثہ کر لیں یا اس کو جو میں ترتیب لکھوا رہا ہوں اس کو کاپی پہ لکھ لیں تو اس کی میں بالکل آسان ایک ایک مورد کو پڑھتے آئیں گے، ساری بات آسان ہے، کوئی پیچیدگی والی چیز ہی نہیں ہے۔ المراد بقطع النعت، اور سوال تھا نا مل مراد بقطع النعت کہ صفت کو صفتیت سے قطع کرنا کیا مراد ہے اس کا، اس کہتے ہیں قطع النعت، نعت کو نعتیت سے قطع کرنا، مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے رفعہ، یعنی اس نعت کو مرفوع پڑھنا، رفع دینا، علی کونہ خبرا لمبتدأ محذوف، ایک مبتدائے محذوف کی خبر ہونے کی بنیاد پر۔ اب دیکھو نا، اب نعتیت ختم ہو گئی کیونکہ نعت پر تو منعوت والا اعراب ہوتا ہے، اس صفت کو مرفوع پڑھنا مبتدائے محذوف کے خبر ہونے کی بنیاد پر، تو پس اب وہ نعت نہیں ہے بلکہ ایک مبتدا کی خبر ہے، یہ ہے قطع نعت، یا ایسا ہے۔ او نصبہ، یا اس نعت پر نصب، اس کو منصوب پڑھنا، علی کونہ مفعولا بہ، اس بنیاد پر کہ یہ تو ایک فعل محذوف کا مفعول بہ ہے، وہ فعل محذوف کیا ہے؟ آنی، آنی یعنی میں قصد کرتا ہوں، آنی فعل کا، ٹھیک ہو گیا جی، بالکل آسان۔ خوب، یہ ہوگی قطع نعت۔ اب کہاں پر قطع النعت واجب ہے، کہاں پر جائز نہیں ہے، کہاں پر جائز ہے، اب تفصیل، یعنی وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ ہر نعت کو نعتیت سے قطع کرنا، ہر صفت کو صفتیت سے قطع کر کے مبتدا یا مفعول بنانا، ایسا نہیں ہے، بعض مقامات پر قطع واجب ہے، بعض پر جائز نہیں ہے، بعض پر جائز ہے۔ جواز کا معنی ہوتا ہے آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں۔ اب ذرا غور کرو، ذرا غور کرنا، فرماتے ہیں یجوز قطع النعت، قطع النعت جائز ہے، یعنی صفت کو صفتیت سے قطع کر دینا جائز ہے۔ کب؟ اذا لم یکن ذکرہ لازما للمنعوت، اگر اس نعت کا منعوت کے لیے ذکر کرنا لازم نہ ہو تو، یعنی اگر وہ ذکر نہ بھی کیا جائے تو منعوت پر فرق نہیں پڑتا، منعوت واضح ہے، منعوت روشن ہے، تو ایسے مقام پر اس نعت کا صفت کا قطع کرنا جائز ہے۔ مثال دے رہے ہیں، کالنعت الذی یراد بہ الذم او المدح او التراحم، صفت نہ بھی ہو، موصوف واضح ہے، موصوف معین ہے، موصوف روشن ہے، صفت فقط مد ذم یا ترحم کے لیے بیان کی جا رہی ہے، یہ نہ بھی ہو تو بھی موصوف کی واضح ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے مقام پر نعت کا قطع کرنا جائز ہے۔ مثال، الحمد للہ الحمید، اللہ منعوت موصوف ہے، حمید اس کی صفت ہے۔ اب یہاں حمید نہ بھی ہو تو اللہ موصوف واضح ہے، روشن ہے، معین ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا اب آپ اس کو قطع نعت کرتے، قطع صفتیت کر کے پڑھیں، الحمد للہ الحمید، یعنی ہو الحمید، ہوا مبتدا محذوف، الحمید اس کی خبر، یہ بھی جائز ہے۔ یا الحمد للہ الحمیدہ، یعنی عن الحمیدہ، عن فعل محذوف، الحمیدہ اس کا مفعول بہ، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس جہاں نعت کا ذکر کرنا منعوت کے لیے بطور نعتیت، بطور صفتیت لازم نہ ہو، وہاں پر نعت کا صفت کا قطع کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرو، آگے فرماتے ہیں، غور،
اما اذا کان ذکرہ لازما، لیکن اگر نعت کا بطور نعت ذکر کرنا لازم ہو، یعنی اس کو نعتیت سے جدا نہیں کر سکتے، اس کی نعتیت صفتیت کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس موصوف کے ساتھ صفت کا بیان نہ ہو موصوف معین نہیں ہوتا، جب تک اس موصوف کے ساتھ صفت کا بیان نہ ہو موصوف سے ابہام رفع نہیں ہوتا، جب تک موصوف کے ساتھ اس صفت کا بیان نہ ہو ذکر نہ ہو تب تک اس موصوف کی تعداد مثلا معین نہیں ہوتی۔ تو ایسے مقامات پر نعت کا ذکر کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا توجہ رکھنا میری جان، گویا 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر قطع النعت جائز نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہاں پر اس کی نعتیت کو صفتیت کو برقرار رکھا جائے اور بطور نعت اس کا استعمال کیا جائے، یعنی اس کو مبتدا یا مفعول بنانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اما اذا کان ذکرہ لازما، اگر نعت کا منعوت کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہو، وہ کہاں ضروری ہوتا ہے؟ 3 مورد بیان کر رہے ہیں۔ مثلا کتعیین المنعوت، کہ اس صفت کے ذریعے منعوت کو معین کیا جا رہا ہے کہ منعوت سے مراد کون ہے، جب تک وہ نہ آئے تب تک منعوت موصوف معین نہیں ہوتا۔ ایک مورد ہو گیا، جیسے اثنى العلماء، علماء نے تعریف کی علی النابغۃ الزبیانی، نابغہ یہ شعراء اور زمانے جاہلیہ کے شعراء میں سے اس کی بات ہے، نابغہ زبیانی کی۔ تو جب تک زبیانی کے ساتھ نابغہ کے ساتھ زبیانی کی صفت نعت کو ذکر نہ کیا جائے تب تک وہ شخص معین نہیں ہوتا۔ تو اس لیے نابغہ کے ساتھ الزبیانی کی صفت کو ذکر کرنا لازم ہے تاکہ منعوت معین ہو جائے کہ مراد کون ہے۔ ٹھیک ہوئی؟ ایک مورد۔ او تقریرہ، یا نعت کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ منعوت کو کی تثبیت یعنی کنفرم کیا جائے، کسی قسم کی اس میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے۔ مثلا ضربتہ ضربتن واحدتن، اب ضربتن فعلا کا وزن بھی مرہ کے لیے آتا ہے، اگرچہ ضربتن سے ایک ضرب سمجھ جاتی ہے لیکن واحدتن بھی ساتھ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ ایک ہی ضرب ماری ہے، زیادہ نہیں ماری، میں نے اس کو ایک ہی ضرب ماری۔ ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ اور رفع ابہام ہی، اور کا تعیین پر عطف ہے، یا نعت کے ذریعے منعوت سے ابہام کو رفع کیا جائے کہ وہ منعوت مبہم ہو اور ہم اس کی نعت کو بیان کر کے اس کے ابہام کو رفع کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے آ رہا ہے او اما اذا کان ذکرہ لازما، یہ 3 مورد آ گئے، خبر یہاں آ رہی ہے، آگے اس کی جزا آ رہی ہے فلا یجوز فیہ القطع، پھر اس میں قطع ناجائز نہیں ہے۔ تیسرا مورد کیا ہے؟ ابہام کو رفع کرنا۔ خاض ھذا الفارس غمرات القتال، ھذا اسماء مبہم میں سے ہے، یہ منعوت ہے، فارس اس کی صفت ہے، چونکہ ھذا اس میں مبہم ہے لہذا رفع ابہام کے لیے الفارس اس کی صفت کو بیان کرنا ذکر کرنا ضروری تھا، لہذا یہاں پر آپ الفارس کو اس ھذا کی نعت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، مبتدا یا مفعول بہ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ خاضہ ہوتا ہے گھس جانا، اندر گھس جانا، کہ یہ گھوڑے سوار گھس گیا غمرات القتال یعنی جنگ کی سختیوں میں، مراد کیا ہے؟ گھوڑے سوار وہ جنگ کے اندر میدان میں کود پڑا، اس کے اندر گھس گیا۔ خوب، اب یہ 3 مورد آ گئے، تو ان 3 موارد میں چونکہ ذکر نعت منعوت کے لیے لازم ہے فلا یجوز فیہ القطع، لہذا یہاں پر قطع نعت اصلا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مورد ہے چوتھا، وہ کون سا ہے؟ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْقَطْعُ، اسی طرح ایک اور مورد ہے جہاں قطع النعت جائز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟
اذا کان المنعوت نکرتن، اگر منعوت نکرہ ہو. کیوں؟ منعوت نکرہ ہو ساتھ صفت آئے گی تو اس نکرہ کی تخصیص ہوگی. اگر اس کے ساتھ نکرہ نہیں ہو، نعت ذکر نہیں ہوگی تو اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی. تو ضروری ہے کہ نعت کو اس کے ساتھ، صفت کو اس کے ساتھ ذکر کیا جائے. فرماتے ہیں اذا کان المنعوت نکرہ، جیسے مررت برجل فاضل کہنا ہے، مررت برجل فاضل، یعنی ہوا فاضل یا فاضلا آنی فاضلا، یہ کہنا جائز نہیں ہے. چونکہ رجل کے ساتھ فاضل بطور صفت استعمال ہوگا تو اس رجل میں کچھ تخصیص آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. اب یہ ہو گئے 4 مورد. ترتیب سے چلیں گے تو لطف آئے گا. اگر نعت کے ذریعے منعوت کی تعیین کرنی ہے 1، تقریر کرنی ہے 2، رفع ابہام کرنا ہے 3، یا منعوت نکرہ ہو 4، تو ان صورتوں میں قطع النعت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ختم. اگلا مورد ہے کہ جہاں پر قطع النعت واجب ہے. یہ تو تھا نا کہ جائز نہیں ہے، اگلا ہے کہ واجب ہے قطع النعت، کہ اس کو ہم یا مرفوع پڑھا جائے بنابر خبریت کے، یا منصوب پڑھا جائے بنابر مفعول بے ہونے کے. وہ مورد کون سے ہیں ابھی پڑھتے ہیں، ذرا غور فرمانا. فرماتے ہیں اذا اختلف العاملان، اگر 2 عامل مختلف ہوں، سواء اتحدا عملہما، چاہے عمل میں دونوں متحد ہوں، او اختلفا، یا عمل میں بھی دونوں، یعنی عمل میں بھی مختلف ہوں، لفظاً و معناً بھی مختلف ہوں. مثلا یا لفظاً و معناً علیحدہ ہیں لیکن عمل ایک جیسا ہے. جہاں بھی 2 عامل آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، 2 عامل، بلکہ آپ کو آسان یوں سمجھاؤں کہ ایک ایسا مورد ہے، ایک عامل ہے، اس کا ایک معمول ہے، پھر دوسرا عامل ہے، اس کا بھی ایک معمول ہے، لیکن دونوں عاملوں کے معمولوں کی صفت ایک ہے جو ان دونوں پر مشتمل ہے. وہ اس کے لیے بھی صفت ہے، اس کے لیے بھی صفت ہے. اور عامل مختلف ہیں. اب ہو سکتا ہے ان کا عمل ایک جیسا ہو، وہ بھی رافع ہو، وہ بھی رافع ہو، وہ بھی ناصب ہو، وہ بھی ناصب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ نہیں ان کے عمل میں بھی اختلاف ہو، ایک رافع ہو اور ایک ناصب ہو. تو جہاں ایسی صورت آئے گی وہاں پر قطع النعت واجب ہے. ذرا توجہ فرمانی ہے، قطع النعت واجب ہے. مثالیں دیتے ہیں. اذا اختلف العاملان، اگر 2 عامل مختلف ہوں، اچھا، سواء اتحد عملہما، چاہے ان کا عمل ایک جیسا ہو، دونوں رافع ہیں، دونوں ناصب ہیں، او اختلافا، یعنی عمل مختلف ہے. کیسے؟ ایک رافع ہے ایک ناصب ہے. مثلا یجب قطع نعت معمولہما، اور ان 2 عاملوں کے 2 معمولوں سے کی جو نعت ہے وہاں پر اس کو نعتیت سے قطع کرنا واجب ہے. کس نعت سے؟ الشامل لہما، جو نعت ان دونوں معمولوں کو شامل ہے. آگے مثال دیتے ہیں، واضح ہو جائے گا. اچھا، اب جب قطع نعت واجب ہو گیا تو پھر اما علی الخبریہ، یا بنابر خبریت کے کہ ہم اس کو مبتدا محذوف بے اضمار مبتدا، ایک مبتدا کو محذوف کریں اور اس کی خبر قرار دیں، آپ کی مرضی، اور المفعولیت بے اضمار آنی، یا اس کو بنابر مفعول بے ہونے کے آنی فعل کے. جیسے ضربت زیداً وَأَكْرَمْتُ أَمْرًا الفاضلان. توجہ کرنا میری جان، ضربت یہ ہے اور عامل ہے، اکرمت اور ہے، دونوں مختلف عامل ہیں. ٹھیک، اگرچہ عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، ضربت بھی ناصب ہے، اکرمت بھی ناصب ہے. اب اس کے بعد الفاضل، یہ فاضلان، یہ اس کے آگئی نعت. اب یہ نعت زید کو بھی اور عامر دونوں کو شامل ہے،
تو یہاں پر الفاضلان یعنی اس کو قطع ناد یعنی ہم الفاضلان پڑھیں گے، گویا یہ خبر ہے مبتدائے محذوف کی، ضربت غیدن و اکرمت امرن، ورنہ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں نا الفاضلین، لیکن نہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ الفاضلان اس کو خبر بنائیں گے مبتدائے محذوف کی، ہم الفاضلان، ٹھیک۔ اسی طرح آگے رأیت امرن و قام غید، اب رأیت ناصب ہے امر کے لیے، قام رافع ہے، دو مختلف ہیں، دونوں کا عمل بھی مختلف ہے، تو اب یہاں پڑھیں گے الکریمین یعنی عن الکریمین، جو کریم دونوں کو، عمر بھی کریم ہے زید بھی، تو یہاں پر الکریمین کو مفعول بہ بنائیں گے آنی فعل کا، لہذا قطع النعت واجب ہے، ٹھیک۔ وَلَا يَجُوزُ الاتباع، یعنی ان مثالوں میں، ایسے موارد میں نعت کا منعوت کے تابع ہونا کہ اس پر وہی اعراب ہو جو منعوت کا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس میں ایک بڑی خرابی ہے، وہ کیا؟ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى تَسْلِيطِ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْمَعْنَى عَلَى مَعْمُولٍ وَاحِدٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ۔ نحو کا ایک قانون ہے کہ توارد العاملین المختلفین علی معمول واحد من جہت واحدہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر دو عامل ہیں اور دونوں عامل مختلف ہیں، اب مختلف المعنی دو عامل ایک ہی معمول پر مسلط ہوں ایک ہی جہت سے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، رائے تو ناصب ہے، کاما رافع ہے، رأیتو کا معنی کوئی اور ہے، کاما کا معنی کوئی اور ہے، اب یہ مختلف المعنی دو عامل ایک ہی معمول پر آ کر مسلط ہو جائیں، یعنی اس کریمین پر، فرماتے ہیں نا من جہت واحدہ جائز نہیں، ختم۔ آگے نمبر 2، اذا اختلف العمل والعامل واحد، عامل ایک ہے لیکن اس کا عمل مختلف ہے، ایک عامل کے دو معمول ہیں، ایک معمول کو رفع دے رہا ہے اور ایک معمول کو نصب دے رہا ہے، مثلا اگر ایسا ہے، اذا اختلف العمل، عمل مختلف ہے، والعامل واحد، عامل ایک ہے، عامل ایک ہے، عمل مختلف ہے، ایک معمول کے لیے رافع ایک کے لیے ناصب، وجب القطع ایضاً، وہاں پر بھی قطع النعت واجب ہے، یعنی صفت کو صفتیت سے قطع کرنا واجب ہے، یہ دوسرا مورد آ گیا کہ جہاں پر قطع النعت واجب ہے، ٹھیک ہو گیا جی، 4 ہو گئے جہاں جائز ہی نہیں تھی، دوسرا ہو گیا کہ جہاں پر یہ واجب ہے۔ مثال ضربا زید امرن الشاعران، اب ضربا عامل ایک ہے لیکن زید کے لیے رافع ہے، عامر کے لیے ناصب ہے، تو لہذا الشاعران ہم اس کو مبتدائے محذوف کی خبر بنائیں گے، الشاعران یعنی ہم الشاعران، الشاعران جہاں قطع نعتیت کریں گے، قطع النعت واجب ہے، لہذا ہم الشاعران، یہ الشاعران خبر ہے مبتدائے محذوف کی، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اختلاف نسبت ہی الیہما، اس لیے کہ ضرب کی زید کی طرف نسبت فاعلیت کی ہے، عامر کی طرف نسبت مفعولیت کی ہے، نسبت مختلف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اذا کان العاملین، پوری توجہ، متحدین معنی و عملا، دو عامل ہیں بلحاظ معنی بھی ایک جیسے ہیں، بلحاظ عمل بھی ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں کا معنی بھی ایک ہے اور عمل بھی دونوں کا ایک ہے، دونوں رافع ہیں یا دونوں ناصب ہیں۔ وَنُعِتَ مَعْمُولَهُمَا، اور دونوں کے معمول کی صفت لائی گئی ہے، نعت لائی گئی ہے، اتباع نعت، وہاں نعت اپنے منعوت کے تابع ہوگی، جیسے قادم علی وحاضر عید الکریمان، اب قادمہ اور حاضرہ مانن بھی ایک ہیں، آنے کے معنی میں، عمل بھی دونوں کا ایک جیسا ہے، قادمہ علی وہ بھی فاعلیت کی بنا پر رفع دے رہا ہے، حاضرہ بھی فاعلیت کی بنا پر زائد کو رفع دے رہا ہے، تو اب یہاں پر الکریمان یعنی
یہ مرفوع ہے، اور علی و زید یعنی ان کے نعت ہونے کی بنیاد پر تابع ہے، چونکہ وہ مرفوع ہے، یہ بھی نعتیت صفتیت کی بنیاد پر مرفوع ہے، نہ کہ خبریت کی بنیاد پر۔ ختم۔ کیوں؟ لأنہما ينزلان منزلۃ العامل الواحد، گویا کہ یہ دونوں بمنزل عامل واحد کیا ہیں، اس لیے کہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی جائز ہے۔ وَيَجُودُ الْقَطْعُ أَيْضًا، اور چاہے تو یہاں قطع ناز کر دیں کہ نہیں، آپ اس الکریمان کو ہم الکریمان مبتدا محذوف کی خبر بنا دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ختم۔ آخری بحث اس نعت کی وہ یہ ہے کہ آیا نعت کے لیے، صفت کے لیے واجب ہے کہ وہ ہمیشہ مفرد ہو، یا جملہ یا شبہ جملہ بھی صفت واقع ہو سکتا ہے؟ سوال ذہن میں بٹھا لیں کہ آیا صفت ہمیشہ مفرد ہونی چاہیے یا نہ جملہ شبہ جملہ بھی صفت واقع ہو سکتے ہیں؟ جواب، جملہ یا شبہ جملہ یہ بھی موصوف کی صفت واقع ہو سکتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ وہ نکرہ کی صفت ہوں، نمبر 2 وہ جملہ خبریہ ہو، یا وہ جملہ شرطیہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور نمبر 4 پھر اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو ضمیر اس موصوف کی طرف برگشت کر رہی ہو، تاکہ وہ ضمیر رابط ہو موصوف اور جملہ صفت کے ساتھ، چونکہ جملہ میں اصل یہ ہے کہ وہ مستقل ہو، لیکن جب ضمیر آ جائے گی تو ان کا آپس میں رابط ہو جائے گا۔ بالکل آسان سی بات۔ فرماتے ہیں تاقع الجملۃ نعتاً، ضروری نہیں کہ صفت ہمیشہ مفرد ہو، نہیں، جملہ بھی نعت صفت واقع ہو سکتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ کب؟ اذا کانت خبریتاً، وہ جملہ خبریہ ہو، یعنی انشائیہ طلبیہ نہ ہو، او شبہ، یا وہ جملہ یا شبہ جملہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فلا ينعت بها الا النکرہ، تو جملہ یا شبہ جملہ صفت واقع ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب منعوت نکرہ ہو۔ مررت برجل قائم ابو ہو، رجل نکرہ ہے، قائم ابو ہو جملہ ہے جو اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الا علی نکرہ، علی تعویلھا بنکرہ، کیوں؟ چونکہ وہ پھر جملہ بھی تعویل نکرہ میں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے انشاءاللہ مثالیں دے رہے ہیں۔ مثلا رأیت طائراً، اب طائراً نکرہ ہے، یسیح، یعنی وہ چہچہا رہا ہے، اب یسیح فعل بفاعل جملہ ہے، لیکن یہ فعل بفاعل صائحاً نکرہ کی تعویل میں ہے، اور یہ جائز ہے۔ ابصرت حوازاً، میں نے دیکھا بلبل کو، فوق غصنٍ، فوق، چونکہ یہ ظرف ہے تو وہ بھی اس میں ہے، تعویل نکرہ میں آئے گی، فوق غصن، یعنی کیا؟ ابصرت ہزاراً کائناً فوق غصن یا علی غصن، کہ جو اس ٹہنی پر تھی۔ اب یہاں پر کائناً اصل میں تھا جو اس کی تعویل میں، بالکل آسان۔ لا تقع الجملۃ الانشائیۃ ولا الطلبیہ، جملہ انشائیہ یا جملہ طلبیہ یہ صفت واقع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ صفت اور موصوف میں میری جان ضروری ہے کہ آپ کسی شے کو پہلے جانتے ہوں، نسبت دینے سے پہلے۔ جیسے مجھے پتہ ہو سخاوت کیا ہوتی ہے، زید کیا ہے، مجھے زید کا بھی پہلے علم ہے، سخاوت کا بھی علم ہے، پھر میں کہتا ہوں زیدن جوادن مثلاً، یا مجھے بخل کا پتہ ہے تو میں کہتا ہوں زیدن بخیرن پہلے۔ لیکن انشائیہ یا طلبیہ میں ایسا نہیں ہوتا، وہ تو جب آپ انشاء کر دیتے ہیں، جب آپ نسبت دے دیتے ہیں تو پھر ان کا وجود ہوتا ہے، جبکہ اس میں یہ ہے کہ صفت اور موصوف کا پہلے سے وجود خارجی ہو، ہمیں پتہ ہو، تب ایک کو دوسرے کی طرح نسبت دیں۔ لہذا اس لیے جملہ انشائیہ اور طلبیہ یہ ہے، نعت واقع نہیں ہوتی۔ اما شرطیہ فتکون نعتاً، ہاں جملہ شرطیہ یہ صفت واقع ہو سکتا ہے، جیسے رأیت فقیراً، اب فقیراً جہاں پر منعوت ہے، موصوف ہے،
من یحسن الیہ ینل ثوابا عند ربہ، یہ پورا جملہ شرطیہ اس فقیراً موصوف کی صفت ہے کہ جو بھی اس کی طرف اچھائی کرے گا اللہ کی طرف سے وہ ثواب پائے گا، جائز ہے، کوئی حل نہیں۔ اب ہم نے کہا کہ جملہ خبریہ یہ ہو گیا کہ وہ جملہ خبریہ نعت واقع ہو سکتا ہے۔ جو جملہ خبریہ کسی موصوف کی صفت واقع ہوگا یشترط فی الجملۃ الخبریۃ، اس جملہ خبریہ میں شرط ہے ان تکون مشتملۃ علی ضمیر، کہ اس میں کوئی نہ کوئی ضمیر ہونی چاہیے حتما، ملفوظ او مقدر، یا لفظاً ذکر ہو یا اس میں مقدر ہو۔ کیوں؟ یربطھا بالموصوف، کہ اس ضمیر کے ذریعے یا وہ ضمیر یربطھا بالموصوف اس صفت کو، یعنی وہ ضمیر رابط بن جائے گی بین الصفت والموصوف، چونکہ جملہ میں اصل تو یہ ہے کہ وہ مستقل ہوتا ہے اور اب ہم اس کو مربوط کر رہے ہیں، موصوف صفت ہے تو ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو رابط ہو تاکہ یہ اور وہ ایک ہو جائے۔ وَإِلَّا، چونکہ اگر اس میں ضمیر لفظاً یا مقدراً نہ ہوئی، کانت اجنبیتاً علی المنعوت، تو پھر وہ منعوت سے جدا ہو جائے گا، جب کوئی رابط نہیں ہوگا تو منعوت مستقل اور یہ مستقل، فلا یتخصص بہا، تو اگر اس سے مربوط ہی نہیں ہوگا، اس سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہوگا، اجنبی ہوگا، تو پھر یہ اس کی تخصیص بھی نہیں کر سکتا نکرہ کی، تو ضروری ہے کوئی ضمیر ہو، رابط ہو، تاکہ یہ اس نکرہ کی تخصیص کرے۔ اگلی بات الجملۃ النعتیہ یکون لہا محل من الاعراب بحسب ما قبلہا، ہم نے کہا ہے کہ صفت اعراب میں تابع ہوتی ہے موصوف کے، لیکن جب کوئی جملہ صفت واقع ہو رہا ہوگا تو وہ اپنے ما قبل منعوت کے لیے اعراب ہوگا، لیکن اس کا اعراب لفظی نہیں بلکہ محلی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مررتو برجلن کام ابو ہو یا زید قائم، اب یہ جو اگلی صفت ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ محلاً مجرور ہے اور برجل کی جر کی وجہ سے، جاء زید عالم ابو ہو، اب یہ عالم ابو ہو محلاً مرفوع ہے، کیوں؟ چونکہ زید مرفوع ہے، اعراب محلی ہے۔ آخری مسئلہ، اذا نعت الاسم بمفرد، اگر کوئی اسم ہے اور اس کی چند صفات ہیں، ایک صفت مفرد ہے اور ایک صفت جملہ ہے، تو پہلے مفرد کو ذکر کیا جائے بعد میں جملہ کو، کیوں؟ چونکہ صفت میں اصل ہے مفرد ہونا، تو ظاہر اصل کو مقدم کریں گے فرد پر۔ اذا نعت الاسم بمفرد، اگر کسی اسم کی صفت لگائی جائے مفرد و جملۃ، اور جملہ یعنی دو صفتیں، ایک مفرد ہے اور ایک جملہ ہے، فالاولا تقدیم المفرد، تو اولا بہتر یہ ہے کہ مفرد کو پہلے ذکر کیا جائے، لأنہ الاصل، چونکہ اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، مشتق ہو۔ جیسے رأیت رجلا فقیرا لا یحسن الیہ، اب رجلا موصوف ہے، پہلی صفت ہے فقیراً اور دوسری صفت ہے جملہ لا یحسن الیہ احد، تو اس لیے فقیراً کو پہلے ذکر کرنا اولا ہے، لا یحسن الیہ کو بعد میں ذکر کرنا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔